السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل اب ہم نے نیا بنایا ہے، اور اس چینل کا مقصد واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ عملیات کے متعلق بھی معلومات فراہم کرنا مقصود ہے، اور خصوصی طور پر جنات، جادو اور اس طریقے سے علم نجوم کے متعلق بھی انشاءاللہ معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور علم نجوم ایک ایسا علم ہے جو کہ متنازع علم ہے، جس پر مختلف آراء موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس پیغام کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے مسلمان قوم کو کسی توہم پرستی میں مبتلا نہیں کریں گے، بلکہ ان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ یہ علم کیا ہے۔ دیکھیں، جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہیں، یعنی ہر چیز کے اندر دو پہلو موجود ہیں۔ ہر چیز کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پانی کے اندر ڈبونے کی اور مارنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے وہ صلاحیت سلب کر لی، تو آگ نے ایک بال کو بھی نہ جلایا۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی تو اس سے کاٹنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی، تو اس چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ کاٹا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یعنی پانی میں رہے، لیکن پانی ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا، کیونکہ جس چیز کے اندر جو بھی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ حالانکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جسے چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں مار سکتی، جس کو مارنا چاہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی۔ لیکن دنیا بھر کے اندر قانون ہے، جو بندہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس نقصان کا وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ستاروں کا معاملہ بھی ہے، ان کے اندر بذات ہی خود کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ اور جیسے سورج کے اندر تپش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور چاند کے اندر ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو ہر بندہ پیشگی کہہ سکتا ہے، 4 سال پہلے بھی کہہ سکتا ہے بھائی جب جولائی کا مہینہ آئے گا تو بڑی شدید گرمی ہوگی، کیونکہ ہر بندے کا یہ تجربہ ہے کہ جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے، جب بھائی دسمبر کا مہینہ آئے گا خوب سردی ہوگی، واقعی سردی آئے گی، کیونکہ پوری کائنات جتنا بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قُلْ لَهُ قَانِتُونَ فرما کر یہ اعلان فرما دیا کہ اس تمام کائنات جو ہے میرے قانون کی پابند ہے۔ صرف انسان اور جنات جو ہیں یہ قانون کے پابند نہیں ہیں، بلکہ قانون ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تیری مرضی ہے ایمان لیا، تیری مرضی ہے کفر کر۔ لیکن جب یہ انسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے جس کے اندر جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اب ہم علم نجوم کو صرف اتنا لیتے ہیں کہ جیسے محکمہ موسمیات والے آنے والے وقت کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں جگہ پر بارش ہوگی، درجہ حرارت اتنا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ایک سائنس ہے۔ تو ہم بھی صرف علم نجوم کے ذریعے صرف اتنا بتاتے ہیں جو کہ ظنی علم ہے، جس کے اندر خطا، جس کے اندر کمی بیشی موجود ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے
اور حالات ناپید ہوں گے، گھر میں جھگڑا فساد ہوگا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا۔ ہاں بھئی آپ بچنے کی تدبیر کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں، کسی کو ادھار نہ دیں یا کسی پر ایسا مطلب اعتماد نہ کریں جس سے آپ کو نقصان پہنچے۔ گھر میں جھگڑے کی جب نوید سنائی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں صبر و تحمل کریں۔ مطلب ایسا ہے کہ ستاروں کی معلومات دینا بھی ایسا مقصود ہے، جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سورج تو نکلتا ہے، سورج کے نکلنے کو ہم نہیں روک سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا سورج کو نہیں روک سکتی، اور سورج کی گرمی کو سردی میں نہیں تبدیل کر سکتی، کیونکہ یہ ہماری قدرت سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے۔ لیکن جب ہم جون جولائی کا مہینہ گزارتے ہیں تو یہ بھی خبر چلتی ہے بھئی ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہے، دماغ کو گرمی لگنے کا خطرہ ہے۔ پھر جب یہ اعلان ہو جاتا ہے تو سورج کی گرمی کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کرنوں سے، اس کی گرمی سے بچنے کی تدبیر تو کر سکتے ہیں۔ اے سی گھر میں لگوا سکتے ہیں، کولر پنکھا گھر میں لگوا سکتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر سفر کرنا بھی ہو تو کم از کم سر پر چھتری تو لے سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے۔ تو اسی طریقے سے ستاروں کی معلومات ہے، تو جو معلومات ہوں گی، اگر ستارہ رجعت میں چلا گیا ہے، الٹی چال میں چلا گیا ہے، گردش میں چلا گیا ہے، تو ہم اس کے متعلق پھر آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ وظیفہ چھتری کا یا اے سی کا یا درخت کا، یعنی سایہ دار چیز جیسا آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔